لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ وہ ہندو پاک میں جو قریشی برادری کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندانی معاملہ کیا ہے، ان کا خاندانی رشتہ کن سے جا کے جڑتا ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے قریشی کون لوگ ہوتے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ حقیقی طور پر دنیا بھر میں، صرف ہندو پاک نہیں، دنیا بھر میں قریشی کون کہلاتے ہیں، حقیقت میں قریشی ہیں کون، آئیے سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ فہر بن مالک نبی کریم علیہ السلام کے باپ داداؤں میں، حضور کے نسب نامے میں ایک با کمال شخصیت حضرت فہر بن مالک ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے۔ فہر بن مالک کا جو لقب ہے وہ قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہیں۔ فہر بن مالک نام ہے، پھر ان کی اولاد قریشی کیوں کہلائے؟ تو سنیے، قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے۔ قریش حقیقت میں ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا۔ یہ جو قریش نامی جانور ہے، یہ ہمیشہ تمام جانوروں پر غالب ہی رہتا، کبھی یہ مغلوب نہیں ہوتا، کبھی ہارتا نہیں۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کہتے تھے۔ یہ اس کی حقیقت ہو گئی۔ یعنی اس زمانے میں بھی، اب بھی وہ ہو سکتا ہے وہ جانور مل جائے، ایک ایسا سمندری جانور جو تمام جانوروں پر غالب، اس کا نام قریش۔ فہر بن مالک اپنے زمانے میں طاقت، قوت، شجاعت، بہادری، سپاہ گری اور جنگی مہارت کی وجہ سے ہمیشہ غالب رہتے تھے، جیتتے ہی تھے، کوئی ان پر غلبہ حاصل نہیں کر پایا، یہ سب پر غالب رہتے تھے۔ تو وہ سمندری جانور جو قریش نام کا تھا، ان کا نام ان کو رکھ دیا گیا کہ یہ بھی قریش ہیں۔ اس لیے فہر بن مالک کی جو اولاد ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں اولاد میں، یہ سب کے سب قریش کہلائے۔ اب انہی کا جو خاندان چلتا رہا، انہی کا، وہی فہر بن مالک کی اولاد کا، وہ سارے قریش کہلائے۔ اب چاہے وہ مکہ میں ہو، مدینے میں ہو، ہند و پاک میں ہو، دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہو، انہی کی نسل چل کر جو آئی، حقیقت میں قریشی وہی ہیں۔ جی ہاں، حقیقت میں قریشی وہی ہیں۔ اب ہندو پاک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کسائی کا کام کرتے ہیں، اور کسائی کا کام کرنے کے بعد خود کو وہ قریشی کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، قریشی ہونا یہ فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہونا ضروری ہے۔ کوئی کسائی کا کام کرے اور وہ قریشی ہو جائے، ایسا نہیں۔ کسائی عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ قریشی عرب کے ایک بڑے قبیلے کا نام ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام کا بھی تعلق تھا۔ بر صغیر میں بہت سے لوگ خود کو قریشی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقی نسلی قریشی بہت کم ہیں، اور کسائیوں کا قریشی برادری سے براہ راست تعلق یہ ضروری نہیں ہے۔ تاہم کچھ کسائی قریشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا الگ سماجی طبقہ ہے اور قریشی قبیلے کے بڑے خاندانوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے تو وہ چاہے کسائی ہو چاہے نہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر حقیقت میں قریشی ہے، یا حقیقت میں قریشی وہ ہے جو فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر فہر بن مالک کی اولاد میں سے نہیں ہیں اور کسائی کے کام کی وجہ سے یا یوں ہی اپنے آپ کو قریشی کہلاتے ہیں، تو وہ قریشی تھوڑی کہلائے گا۔ ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں چہرے سے کہ جو واقعی میں قریشی نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو قریشی کہلاتے ہیں۔ تو قریشی کہلا لینے سے کوئی قریشی نہیں ہوگا۔
قریشی تو وہ ہوگا جو فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہیں، خاندان ہوتا ہے، قریش ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، قریشی یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لوگ اس کو ٹائٹل سمجھتے ہیں اور لگا لیا اپنے نام کے سامنے اور چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب ہے، قریشی ہونا تو کیا، بعض تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جعلی سید گھوم رہے ہیں، واقعی میں سید نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سید کہلا رہے ہیں، چونکہ سعادت کرام کی تعظیم ہوتی ہے، آؤ بھگت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، جو سید ہیں الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو جعلی سید جب آدمی بن سکتا ہے تو آپ غور کیجئے، پھر قریشی، خان، پٹھان، شیخ، جانے لوگ کیا کیا بنتے رہتے ہیں۔ تو کسی کے بننے سے کوئی بن نہیں جائے گا، بھلے دنیا ان کو قریشی کہے گی لیکن حقیقت میں قریشی وہ کہلائے گا جو فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہے۔ اگر ان کی اولاد میں سے نہیں ہے تو اپنے آپ کو قریشی کہنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نو مسلم ہیں، جن کے 2-4 پشت کے اوپر جو ہیں وہ نئے مسلمان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو قریشی لکھتے ہیں۔ اور پھر وہ قریشی کس حساب سے لکھتے ہیں؟ نو مسلم ہو کر کے خود کو قریشی لکھنا بہت بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ قریشی یاد رکھنا چاہیے، حقیقی لائن یہی ہے، فہر بن مالک کی اولاد میں سے جو ہوتے ہیں وہی قریشی ہیں۔ دوسرا کوئی اپنے آپ کو قریشی کہے گا تو حقیقت میں قریشی نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔